السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بڑی غیر معمولی صلاحیتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ ان میں ہر صلاحیت ایسی ہے کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان بہت اونچی اڑان اڑ سکتا ہے، غیر معمولی ترقی کر سکتا ہے، اور اسے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا ہنر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ یہ جو ہنر اللہ کی جانب سے ملا ہوا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انسان کے لیے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اس کے لیے ایک لرننگ پیریڈ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے جتنا اسکول پیریڈ، اسکولنگ کا زمانہ تھا، یونیورسٹی کی لائف تھی، کالج کے ایام تھے، بس یہ دنوں کے اندر اس نے کچھ سیکھ لیا، اور جب یہ پیریڈ اس کا گزر گیا ہے تو اس کے بعد اس کے سیکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں۔ انسان چاہے سیکھنا خود ہی سے چاہے، یا وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے طور پر باضابطہ سیکھنا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے اس کا نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ ماحول یا تو اسے اچھائیوں کو سکھاتا رہتا ہے یا برائیوں کو سکھاتا رہتا ہے۔ ایک تو سیکھنے کے لیے باضابطہ اسکول کالج جوائن کرنا ہے، سیکھنے کے لیے باضابطہ مختلف جو ہے انسٹیٹیوٹس جوائن کرنا ہے، سیکھنے کے لیے باضابطہ طور پر کوئی کلب جوائن کرنا ہے۔ یہ تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ آبزرو کرتا رہتا ہے، اور جو آبزرو کر رہا ہے اس سے بہت کچھ میسیجز وہ اپنے اندر فیڈ کرتا رہتا ہے، اور جو میسیجز وہ فیڈ کر رہا ہے اس میں سے بہت ساروں کو وہ بے شعوری طور پر پرفارم کرتا رہتا ہے، اس کو انجام دیتا رہتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے 7 سال تک، 7 ایئرز تک، وہ ماحول سے بہت کچھ بس ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور دوسرے 7 سال میں جو کچھ اس نے ریکارڈ کیا ہے اس کو بولنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے 14 سال، اور تیسرے 7 سال میں اس نے جو کچھ ریکارڈ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے اور پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ہدایت۔ اور یہ کب پڑھے گا 7 سال میں نماز؟ ظاہر بات ہے کہ جب اس سے پہلے 7 سال تک وہ اپنے بڑوں کو پڑھتا ہوا دیکھے گا، وہ ریکارڈ کرے گا، تب جا کر کے دوسرے 7 سال میں وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا۔
اور یہ ہوتے ہوتے 14 سال ہو جائیں گے تو وہ بالغ ہونے کا زمانہ آ جائے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ اللہ کے پاس ریکارڈ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے اوپر سزا عائد ہوگی، اس کا جرم ثابت ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچے کو اسکول جوائن کروا رہے ہیں، کوئی کلاس جوائن کرواتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جتنا اسکول میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ، جتنا وہ اپنے ٹیچر کے زبان سے سیکھ رہا ہے اس سے بہت زیادہ وہ اس ٹیچر کے ایٹیٹیوڈ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسکول کے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ گھر کے ماحول کو آبزرو کر کے اسے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسے پرفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ بازار کے ماحول کو بہت کچھ اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، وہ مسجد کے ماحول کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بازار کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور بچہ تو بچہ ہی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہاں سے سعودی عربیہ چلے جائیں تو ڈیلی لائف میں بھی وہ جا کے جو ریٹرن ہوتے ہیں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر وہ کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں سب حیدرآبادی، جس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہاں بھی آگے پیچھے سب حیدرآبادی مل رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود زبان پہ فرق پڑ گیا، اس کے باوجود لائف اسٹائل چینج ہو گیا، اس کے باوجود رہن سہن کا انداز بدل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو آبزرویشنز ہے وہ چینج ہو رہی ہیں، جو دیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ ماحول کے لحاظ سے بدل رہی ہوتی۔ کوئی امریکہ چلے جائے تو اس کے بعد اس کا وہاں سے آنے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے، یہاں پر محلے محلے کا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی اولڈ سٹی میں رہتا ہے تو اس کا نظام الگ ہوتا ہے، کوئی نیو سٹی میں الگ ہوتا ہے، اور اولڈ سٹی میں بھی کیٹیگریز ہے اب تو کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جو شریف گھرانے کے ہیں صرف اس وجہ سے گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ محلے کا ماحول خراب ہے، پتہ نہیں بچے ہمارے خراب نہ ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ اسکول صرف اس وجہ سے چینج کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم اچھی ہے، اسکول کے مینجمنٹ سے کوئی ہم کو اختلاف نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، مگر لوکیلٹی اچھی نہیں ہے، اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بچے اچھے نہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ بچوں کو سکھانے والے تو ٹیچر، لیکن اس کے باوجود اس بات کی فکر یہ کیا چیز ہوتی؟ بچے ٹیچر سے بہت کم سیکھتے ہیں، لیکن ٹیچر کے ایٹیٹیوڈ کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس کے ایکشنز کو وہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا ہے وہ ماں کی گود کو قرار دیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ اگر بچے کی صحیح تربیت کرنا ہے تو اس کا آغاز رشتہ دیکھنے کے وقت میں صحیح لڑکی کا انتخاب، یہاں سے آغاز۔ وجہ یہ ہے کہ اگر صحیح لڑکی کا انتخاب نہ ہوا ہو اور صرف گوری چمڑی ہمارے سامنے سب کچھ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف ڈگری ہمارے سامنے سب کچھ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو بھائی یہ بچوں کی تربیت کے لیے آگے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے یہ بات۔ تو سب سے پہلا انتخاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، وہ یہ کہ 4 وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے ہیں: حسن و جمال، بڑے خاندان، مال و دولت، دینی شرافت۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو اس بات کا لحاظ کرو کہ دین کو بنیاد بناؤ، پریورٹی دین کو دو، اس کے ساتھ اگر حسن و جمال بھی مل جائے بہت اچھی بات، اس کے ساتھ مال و دولت بھی مل جائے بہت اچھی بات، اس کے ساتھ خاندانی شرافت بھی مل جائے بہت اچھی بات۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دراصل ایک نوجوان ساتھی، نوجوان لڑکا جب نکاح کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے ایک فیوچر کو ڈیزائن کرنے کا آغاز کر رہا۔ اتنا نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے گا اور اس کے بعد 2-4 بچے ہو جائیں گے، پھر وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، اتنا نہیں۔ یہ صرف کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے کہ بھئی آٹومیٹک پریگننسی ہو جائے گی، پھر آٹومیٹک جو ہے ولادت بھی ہو جائے گی، ڈیلیوری ہو جائے گی، پھر بچہ آٹومیٹک بڑا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو پورے پروسیس کو آٹو سسٹم سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے منی آٹو سسٹم ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ پورا کا پورا سسٹم
آپ کے انسٹرکشن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ آج کل اے آئی سے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اے آئی ممکن ہے بہت ایڈوانس ہو چکا ہو, لیکن اس کے استعمال کا بھی ہنر ہونا چاہیے. کسی نے اگر اے آئی سے کوئی بڑی چیز کر کے دکھا کہ آیا ہے یہ کیا ہے, اے آئی سے کر کے دکھائے, نہیں, وہ اے آئی کو استعمال کرنے کا جو ہنر ہے اس کے پاس وہ بھی قابل تعریف. ہر کوئی اے آئی سے سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کو جو انسٹرکشنز دینا ہے وہ آپ کتنا پرفیکٹ انسٹرکشنز اس کو دے سکتے ہیں وہ بہت اہم. آپ اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے آپ کے گائیڈ لائنز کیا ہوتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو آپ جو ماحول دیں گے بچے اس ماحول سے ساری چیزیں سیکھتے رہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو اور سکون اور آرام چاہتے ہو تو اپنے نکاح کرنے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہو اس لڑکی کے اندر کیریکٹر کو ڈھونڈو, اس لڑکی کے اندر اسلامی اور دینی ویلیوز کو تلاش کرو, اس لڑکی کے اندر جو اچھائیاں ہیں اور جو اس کے اندر دینی مزاج ہے اس کا لحاظ رکھو, تبھی جا کر کے وہ آپ کی اچھائیوں پر آپ کا شکر ادا کرے اور آپ کے قابل صبر چیزوں پر صبر کرے. ورنہ زندگی بھر اس کے لیے آپ سرنڈر رہو, وہ بعد میں جا کر کے یہی کہے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے آج تک میرے لیے. ٹھیک. تو میرے بھائیوں, دراصل اولاد کی تربیت کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت. بچوں کو آپ ماحول کیسا دیتے. میں اگر اپنے بچوں کو مطالعہ کرتا ہوا اور کتاب پڑھتا ہوا نظر آؤں, میرے بچے کتاب پڑھنے کے عادی بنے. میں اگر اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوا انہیں نظر آؤں گا, والد اور والدہ کے آواز دیتے ہی بجلی کی طرح میں اٹھ کر کے بھاگ رہا ہوں گا, ان کے پیر دبا رہا ہوں گا اور ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہا ہوں گا, اور میں اگر ان کے کھانے پینے اور تمام ضروریات کا خیال کر رہا ہوں, اور میرے بچے میرے ان ایکشنز کو اور میری یہ خدمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو تب وہ سیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. مجھے بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے ہماری ان بہنوں کے بدقسمتی کے اوپر جو کسی قانون کا حوالہ دے کر کے کہتی ہیں کہ بھئی میرے اوپر ساس کی خدمت تو فرض نہیں ہے, لہٰذا مجھے الگ تھلگ گھر چاہیے, میں الگ رہوں گی, میں ساس سسروں کے ساتھ نہیں رہوں. تو ہاں بھئی ٹھیک ہے, اگر آپ قانون کو اتنا ہی اپلائی کرنا چاہتے ہو اور حقوق کے امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں آپ اتنے سیریس ہو, ٹھیک, آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی, آپ کا اخلاقی تقاضا تھا کہ آپ ساس سسرے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے اور کہتے کہ میرے لیے یہ اپارچونٹی ہے, لیکن بہرحال جو ہے آپ نہیں چاہتے ہیں تو شریعت بھی آپ کے اوپر اس کو فرض نہیں کرتی. لیکن بیٹے کے اوپر تو شریعت فرض کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت بیٹے کے اوپر تو کرنا فرض ہے. اور ایک لطیفے کی بات کیا کہی جائے, اگر ماں ہو اور ماں کی ایسی خدمت ہو جس میں ماں کی ستر پوشی مشکل ہوتی ہو, ماں کی ایسی خدمت ہو جس کی وجہ سے ماں بیٹے کے سامنے جو ہے شرمندہ ہونے کا امکان ہو, تو بیٹے کو پھر شریعت یہ پابند کرتی ہے کہ آپ دوسرا نکاح ہی سے ہی کر کے لائیں اس شرط کے ساتھ کہ ماں کی خدمت کرنا ہے اور لا کر کے آپ رکھیں, لیکن ماں کی خدمت تو ضرور بیٹے دے. خیر, میں یہ سمجھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس تقاضے کے ساتھ ہماری بعض بہنیں اپنا گھر الگ کروا لیتی ہیں, لیکن وہ اپنے فیوچر سے بہت زیادہ غافل ہیں. اس بات کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ ساتھ نہیں ہیں اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے بچے اپنے والدین کو نہ دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ بچے کبھی بھی اپنے والدین کے خدمت گزار نہیں بنتے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو سیکھنے کا نظام کسی بھی انسان کے اندر رکھا ہے اس کے کامن راستے تین رکھے. ایک ہے آنکھ, دوسرا ہے کان اور تیسرا ہے زبان. اور ان تین میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جو راستہ ہے جس سے بہت آسانی کے ساتھ آدمی کوئی چیز سیکھتا ہے وہ آنکھ دیکھ کر کے. آپ کو اگر کوئی راستہ بتا دیا جائے کہ آپ یہاں سے اسٹریٹ جائیے اور اس کے بعد رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن, پھر رائٹ لیفٹ لے کر کے آپ جو ہے فلاں ڈیسٹینیشن آپ کا ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں, تو آپ کو 4-5 مرتبہ بھی سمجھائیں تبھی بھی آپ کے لیے یہ راستہ کلیئر نہیں ہوگا. لیکن ایک مرتبہ آپ اس راستے کے اوپر چلے جائیں آپ کے لیے وہ پورا کلیئر ہو. کیوں؟
آپ نے دیکھا ہے. تو دیکھنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے گھر کا ماحول بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فجر سے پہلے گھر میں ساری لائٹ کھل گئی, بڑے بھائی والد وغیرہ سب نماز کو چلے گئے, والدہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئی. اگرچہ کہ چھوٹے بچوں کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہ اٹھائیں, تب بھی وہ اس ہلچل کو دیکھ کر کے اٹھ جاتے ہیں, اور چھوٹے بچے آ کر کے اماں کے بازو بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی اسکارف پہن لیں گے, وہ بھی اپنی چھوٹی جانماز مصلی وہ بھی بچھا لیں گے, اور فجر کی نماز میں اماں کے بازو بیٹھ جائے گی بچی ہو کے بچہ. اور پھر اگر یہ والدین تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, بچے آ کے گود میں بیٹھ سننا چاہتے ہیں اللہ کا کلام. مجھے تو بہت اچھا دکھتا ہے کہ میرا بچہ بعض مرتبہ کہتا ہے, اگر کسی دن کسی مصروفیت کی وجہ سے صبح میں تلاوت میری نہ ہو رہی ہو, تو چھوٹا بیٹا آ کر کے کہتا ہے کہ ابو آج آپ قرآن نہیں پڑھے, آپ قرآن پڑھیے نا, میں آپ کے گود میں بیٹھنا چاہتا ہوں. انہیں دلچسپی ہوتی ہے اللہ کا کلام سننے. اگر اللہ کے کلام کی حلاوت اور شیرینی ان کے دل میں اتر جائے تو انہیں دوسری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو بچے سیکھ رہے ہوتے. ہم بازار جا رہے ہوں تو بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے, لیکن خیال رکھنا چاہیے وہاں جا کے کوئی جھگڑا وگڑا نہ کر لیں, ورنہ وہی فیٹ کر لیں گے. اور وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بازار جائیں گے اور تھوڑا سا بات ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو اتنا زور زور سے ہم کو بولنا ہے اور دوسرے کو نیچے دبانے کی کوشش کرنا ہے. وہ بھی یہی سیکھیں. اگر بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہو بائک پر, تو آپ خیال رکھیں کہ کوئی کٹ وٹ مار کر کے نہ جائیں. لحاظ کے ساتھ چلائیں گاڑی, پورے وقار کے ساتھ, متانت کے ساتھ چلائیں, ورنہ وہ یہ سیکھ جائے گا کہ گاڑی ایسی بھی چلائی جا سکتی ہے جیسے میرے ابو چلا رہے ہیں. تو بازار لے جانا ہے, انہیں تفریح کے لیے لے جانا ہے, لیکن ہر جگہ انہیں یہ ساری چیزیں سکھانا ہے. بازار جانے کی دعا یاد ہونا چاہیے, اور اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے وہ ڈیلیور کرے بچوں, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بات مانگی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ اس سودے کے اندر برکت بھی عطا فرمائیے اور ہمیں دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھیے. دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھیے. اس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان دھوکہ کھاتا نہیں ہے اور مسلمان دھوکہ دیتا نہیں ہے. یہ سبق ملے گا. تو بچوں کو بازار بھی لے جائیں, لیکن ایک بات اور یاد رکھیں, جس بازار کو لے جانا ہے بس وہیں لے جانا چاہیے, ہر جگہ لے کر کے نہیں پھرنا چاہیے. فار ایگزامپل بچوں کو آپ کھلونوں کی دکان کو کبھی نہ لے جائیں. اللہ کے کیوں بھائی, آپ کی استطاعت ہے کہ کوئی پلاسٹک کی گاڑی بچے کو آپ دلا کر کے اسے جنت کا مزہ دلا سکتے ہیں. آپ بہت ہوا کوئی بیٹری کی چھوٹی گاڑی آپ بچے کو کھلونے کے طور پر, ٹوائز کے طور پر لا کے دے سکتے ہیں, لیکن وہاں جا کر کے وہ ایک بہت بڑی گاڑی دیکھے گا تو اسے یہ کیا پتا ہے کہ میرے ابو مجھے یہ دلا سکتے ہیں یا نہیں دلا سکتے ہیں, ان کی استطاعت ہے یا نہیں, اسے تو پتا نہیں ہے نا. لہٰذا وہ وہاں جا کر کے خواہش کرے, اور جب آپ نہیں دلائیں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ابو میری خواہش پوری نہیں کرتے. تو لحاظ رکھنا ہے. بچوں کو حساب و کتاب اسی وقت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے جبکہ آپ انہیں بازار کا کام خود لگائیں. بچوں کو صبر بھی سکھانا ہے. وہ کہیں گے کہ مجھے ٹافی چاہیے, وہ کہیں گے کہ مجھے یہ بسکٹ چاہیے, وہ یہ کہیں گے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے, یہ لالی پاپ چاہیے. کبھی انہیں دلائیں اور کبھی ان کو سمجھائیں کہ بیٹا بازار میں سب کچھ نظر آئے گا لیکن ہر چیز استعمال کی نہیں ہوتی. آپ کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جو چیز دل میں آتی ہے اس کو آپ ہمیشہ لینے کی فکر نہ کریں. یہ سکھانا پڑے گا بچوں, ورنہ ہوگا کیا, ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ جو مجھے چاہیے وہ میرے سامنے چاہیے, جو میرے دل میں آئے وہ مجھے میرے سامنے چاہیے, اور اگر نہیں چاہیے اور اگر نہیں آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا کیا کروں. اب اس کے بعد امی کے اوپر غصہ, اس کے ابو کے اوپر غصہ, بھائیوں کے اوپر غصہ, وہ ادھر ماں ادھر توڑ, آخرکار پریشان ہو کر کے ماں باپ جو ہے وہ چیز لا کر کے دینے پہ مجبور. بچہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ بچے کو کنٹرول کر رہے ہیں. بعض مرتبہ بعض چھوٹی غلطیاں ہم سمجھتے ہیں بچوں کے معاملے میں, لیکن رہتی ہیں بہت بڑی. لاڑ و پیار میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہم ضروری سمجھ لیں. سال بھر بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. صبح اٹھتے تھے نیند سے بچے, اور اٹھتے سے اٹھتے تیار ہوئے, منہ ہاتھ دھوئے, اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے پروسیس فوڈ اتنا زیادہ ہمارے گھروں کے اندر کہ الامان والحفیظ, کہ بے شمار جسمانی اور دماغی بیماریوں کی وجہ پروسیس فوڈ, فاسٹ فوڈ وغیرہ کیا کچھ بچوں کو کھلا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں اسکول کو. اور وہاں بھی اسکولز کے اندر پورا کیٹرنگ سسٹم وہاں پر لگا ہوا ہے کہ آپ بچوں کو ٹفن وفن دے کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے سر, یہاں آپ آرڈر کر دیجیے, روزانہ ہمارا مینو یہ ہے, اس کے حساب سے ہم بچوں کو پرووائڈ کریں گے. دوپہر لنچ. اللہ حفاظت فرمائے
کیا زمانہ آ گیا ہے. ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے کے واسطے تو آج کل کے بڑے گھرانوں کے بچے ترس جائیں. انہیں تو بس بے دین و بد دماغ لوگوں کے پسینے سے شراب اور جو کچھ ہے وہ جو ہے چاہیے، سب کچھ پیزا چاہیے اور برگر چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے جو کچھ الامان والحفیظ. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اب بچے سال بھر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے کا ان کو موقع زیادہ نہیں ملا. وہ اسکول چلے گئے، آ کے ٹیوشن چلے گئے، آ کے پھر اگر دینی کچھ نظام ہو مکتب وغیرہ کا تو مکتب چلے گئے، یا پھر یہ کہ ٹیوشن جو کچھ ہے اس کے بعد رات ہو گئی سو. ایک ڈیلی سسٹم بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ چل رہے. اب ذرا سا موقع ہے بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے. کیا ہوگا؟ اب کوئی بھائی ہاتھ میں سے کوئی کھلونا کھینچے گا تو دوسرے کو غصہ آئے گا. کیا ہو؟ یہ بہت اچھا وقت ہے بچوں کو سکھانے کا. یہ جو غصہ آ رہا ہے اسی وقت اگر آپ ساتھ ہیں، بچے کی ماں ساتھ، فوری بچے کو سمجھانا ہے. غصے پر کنٹرول کرنا اس وقت تک نہیں سکھایا جا سکتا جب تک کہ غصہ نہ آ جائے. آپ 50 اس کے فضائل سنا دیں، لیکن جب تک غصہ نہ ہو اس وقت تک غصے پر کنٹرول نہیں سکھایا جا سکتا. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. بہادری اگر کسی کے پاس ہے تو اس شخص کے پاس ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے. کسی کو اٹھا کے پٹک دینا کوئی بہادری نہیں ہے. اب بہت بہترین موقع ہے کہ ایک بھائی کو سمجھانا ہے، بیٹے نہیں، غصہ بہت بری چیز. غصے میں کیا ہوگا؟ آپ مار دیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کوئی بری بات کہہ دیں گے، آپ ایسا کر دیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. کتنی بری صورتحال ہو جائے. اور ادھر دوسرے بھائی کو سمجھانا ہے صبر، کہ نہیں بیٹا ایسا. اگر کوئی آپ کے اوپر غصہ ہو جائے، آپ کو پریشان ہو، آپ کو تحمل کے ساتھ لینا ہے. صبر ایسی صفت ہے جب تک کہ صبر کا موقع نہ آئے آپ صبر نہیں سکھا سکتے. نہ آپ سیکھ سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھا سکتے. صبر صرف کتابوں سے نہیں آ سکتا. ایسی غیر معمولی صفات جو بچے اس وقت سیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ شاید ابھی بھی بچوں کی چھٹیوں میں ان کے ساتھ نہ رہ سکتے ہو، لیکن ان کی ماں ان کے ساتھ رہتی ہے، بشرطے کہ اس ماں کو دنیا کی رنگ رلیوں کا خیال نہ آیا ہو. ورنہ آج کی مائیں یہ کہتی ہے ارے بھائی ہم کو ترقی سے آپ روکتے ہیں اور آپ ساری ترقیات کرتے ہیں، ہم بھی جا کر کے کمائیں. اور بچے ہیں کام والی کے ہاتھ، اور وہ کام والی ہے ایک ایسے چھوٹے سے گھرانے کی کہ جس گھرانے میں اسے نہ کھانا صحیح ملتا تھا، نہ پانی صحیح ملتا تھا، نہ تربیت صحیح ملتی. اس کے ہاتھ میں آپ کے بچے پل رہے ہیں. تو یقین جانیے آپ کے بچوں کے پاس ممکن ہے آپ لوگوں کا پیسہ تو آ جائے گا مگر آپ دونوں کی محبت بھی نہیں آئے گی. اور اس بچے کے پاس اشیاء تو بہت آ جائیں گی لیکن ان اشیاء کے ساتھ اس کے برتنے اور استعمال کرنے کی کوئی احساس ذمہ داری نہیں آئے گی. کوئی کوالٹیز بچے کے پاس نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ بچے کام والیوں کے ہاتھوں میں پل کر کے بڑے ہوں گے اور انتہائی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کام والی کو چوری کی عادت تھی، بچے کو چوری کی عادت پڑے گی، حالانکہ وہ بڑا پڑھا لکھا ہوگا لیکن چوری کا سسٹم الگ ہوگا کہ وہ گھر کے لاکر سے پیسے چرا رہی ہوتی ہے اور یہ انٹرنیٹ چرا رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے سائبر کرائم کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ چھٹیوں کا وقت بچوں کے یا تو بکھرنے کا یا نکھرنے کا وقت. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں سیریس رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سیریس. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے ہمارے لیے روشن مستقبل اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم چاہتے ہیں یا کم سے کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر برائٹ رہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں ان کے لیے قربانی دینی پڑے گی اور انہیں بہترین ماحول فراہم کرنا پڑے گا اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھانا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.